अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और आपको पता है इनकी जो कैलकुलेशन होती है सबके सामने, वो चीज़ें अल्लाह ताला जो है वो पूरी कर देता है, या वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं क्योंकि डिटेल में ये कैलकुलेशन करते हैं। इनका अपना चैनल भी है हैदर जाफरी ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पर भी आप जाएँ और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, उसको जाके आप सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है बहुत ही डिफरेंट है। बहुत से लोग जो हैं वो डिमांड्स जो कमेंट्स में करते हैं कि ये क्वेश्चन आप करें शाहजी से, तो मैं वो रीड करके समटाइम कर भी रहा होता हूँ शाहजी के साथ। लेकिन आज का जो एक यूनिक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक ये है कि हम बात करेंगे क़यामत के हवाले से कि क़यामत का कैसे पता लगेगा। निशानियाँ भी नज़र आती हैं लेकिन इंसान उसको दरगुजर करके अपने कामों में लग जाता है। क्या कुदरत हमें इंडिकेट कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मालिक का। तो उसकी कुछ निशानियां हैं, ठीक है। वो निशानियां ज़्यादातर पूरी हो गई हुई हैं। किसी दिन मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर तफसील से इस पे सीरीज शादी चलाते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर तफसील से बात करूँगा कि ये कहाँ पे कौन सी निशानी थी, किसका क्या मतलब है। ये लंबी बात है, लेकिन इस वक्त जो निशानी है वो ज़्यादातर पूरी हो गई हुई हैं। नॉस्ट्रडेमस ने इसके ऊपर बात की, नेमतुल्लाह शाह वली ने इसके ऊपर बात की, रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इसका जिक्र है। बहुत सारी इस्लामी जो किताबें हैं उसमें इसका जिक्र मौजूद है, ठीक है। कैसे होगी, कब होगी, लेकिन मेन चीज़ क्या है? इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमें आइडिया ही नहीं है इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं कौन, वो क्या पर्सनैलिटी है। मिनट बाद जिदा मुँह उठता है वो इमाम मेहदी बन जाता है, और अन करीब दजाल भी बनने शुरू हो जाएंगे। ये भी देखिएगा सर, वो खबर आती है ना इस तरह की कि एक आंख है, तो सर क्या एक आंख वाला दजाल होगा? दुनिया को सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि एक आंख वाला दजाल होगा। एक का खला होगा तो तुसी फट पहचान लोगे कि दजाल है, फिर आप पैरवी करेंगे। सर वो हो सकता है बड़ा खूबसूरत आदमी हो, दो आंखें हैं इंसान को अल्लाह ने दी, एक ये वाली, एक ये वाली, दिल वाली। कुरान पाक में भी जिक्र है कि जो अपनी दिल की आंखों से, वो लोग कि जिनकी दिल की आंखें जो हैं वो बीना हैं, देखती हैं। एक बसारत, एक बसीरत। बसारत तो हो सकता है उसके पास हो, बसीरत नहीं होगी। अब मुझे नहीं पता, मैं मतलब बेसिक अकायद की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो साइंस का आदमी हूँ, मैंने जो कैलकुलेट किया मुझे वो समझ आती है। मुझे ये समझ आती है कि वो कैसे दुनिया के ऊपर काबज़ होगा, कैसे दुनिया को कब्ज़ा करेगा। मुझे ये समझ आती है कि दुनिया में जो है ना वो ट्रैवलिंग के मीडियम्स क्या होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया को समझ ही नहीं आ रही कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं कौन सी पर्सनैलिटी हैं, वो करते क्या हैं। ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, ठीक है, रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया की उम्मती बन के आएंगे, लेकिन 2IC है रसालत माब। नबूवत के सेकंड इन कमांड का नाम है ईसा अलैहिस्सलाम। आप उनको यसु मसीह करें, ईसा अलैहिस्सलाम कहें, वही हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। 2IC नबूवत का हो और वली के पीछे नमाज पढ़े, तो सर वो वली कुछ ना कुछ तो होगा ना, जिसके अंदर कोई ख़ास इंग्रेडिएंट तो होंगे ना जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास है। और फिर ये जो दुनिया की ताकतें हैं, ये जो क्लैश ऑफ टाइटन्स हैं, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, ये ऐसे ही चल रहा है, ये किसी वजह से चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो चीज़ें हैं ये आने वाले वक्त में खुद बताएंगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, उनकी मर्ज़ी, वो जब चाहें करें, जो चाहें करें, लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले क्या होना है वो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। उसके ऊपर फिर लंबी बात करेंगे। जब मैंने उसको शुरू की ना तो फिर ये बड़ी लंबी आगे चली करेंगे। मैं चाहूँगा, एक क्वेश्चन हमें आया था, ताहिरा शाह है कुवैत से, उन्होंने पूछा था कि जाफरी साहब से ये पूछिएगा कि ये जो ऐसा फील होता है समटाइम, हम किसी जगह पर जाते हैं और जाके हमें लगता है कि यार हम पहले भी इधर कभी आए हुए हैं लेकिन आए नहीं होते, वो मोहल्ला, वो क्वेश्चन आपने बिल्कुल शुरू में भी पूछा था, मेरे ज़हन से निकल गया। लेकिन ये है कि ये जो है ना, ये रूह की कनेक्टिविटी है। अच्छा, ये इंसान के अंदर जो है ना वो रूहें हैं, ठीक है। इंसान के अंदर एक बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी का। 3 पार्ट्स ऑफ द मैन, द बॉडी, द सोल, द स्पिरिट, ठीक है। बाइबल में भी है, ईसा अलैहिस्सलाम बदरूहें निकाला करते थे। ईवल स्पिरिट्स का जिक्र तो हमारी किताबों में भी है, नोबल स्पिरिट्स का भी जिक्र। अगर ईवल स्पिरिट्स इतनी ताकतवर हैं कि लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं,
تو نوبل اسپرٹس جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی. وہ جو سخی سلطان بہو نے کہا تھا نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے, تو جن کی قبریں زندہ ہیں وہ اسپرٹس کیا ہے؟ آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. اب بلٹ ان سسٹم آ گیا, لیکن پہلے اس کے ڈرائیور انسٹال ہوتے تھے علیحدہ. انسان ایک کمپلیکس سسٹم ہے, ہر سسٹم کا کوئی نہ کوئی ڈرائیور جو اس کی ڈرائیونگ فورس ہے وہ ہر ایک کمپیوٹر میں ہوتی ہے نا, ہر چیز کی ہوتی ہے. تو اس سپر کمپیوٹر جس کا نام انسان ہے, اس میں ڈرائیورز نہیں ہوں گے. کسی کا دیکھنے سے, کسی کا سننے سے, کسی کا سوچنے سے, کسی کا باڈی سے. یہ برین اینڈ ہارٹ نیورونز آج تک ڈسکور کیوں نہیں ہوئے؟ 700 ٹریلین 70,000 کھرب 70,000 کھرب جو ہے نا, یہ آپ کے اندر برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ذکر آتا ہے قلب, روح, سری, خفی, اخفا, انا, نفس, 7 اسپرٹس. ٹھیک ہے, انسان کے اندر ایک روح نہیں ہے. ایک روح تو جو اوپر سے آئی تھی, یا علیین سے آئے گی یا سجین سے آئے گی, وہیں پہ واپس چلی جائے گی. ٹھیک ہے, وہ جو روح اللہ نے انسان میں ڈالی وہ روح انسانی ہے. پودوں میں بھی روح ہوتی ہے, ہر جاندار چیز میں روح ہے, بلکہ پتھروں میں بھی. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کو مجھ سے بہت محبت ہے اور مجھے احد سے بہت محبت ہے. احد پہاڑ جو ہے نا وہ رسول اللہ کا بڑا وفادار پہاڑ ہے. حجر اسود, ستون حنانہ کا ہم نے دیکھا, روح تو اس میں ہوتی ہے. اب ذرا انسان کو, جو قرآن پاک میں اللہ نے انسان کے بچے کا پیدا ہونے کا سیکوینس بتایا نا, اس کو پڑھیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. یہ سائنس کی زبان میں بات کروں, تھوڑا سا اس کو جو ہے نا اس طرح کا ریلیجن میں پڑھیں گے تو شاید نہ سمجھ آئے, کیونکہ پھر فرقے آ جائیں گے, ہماری کتاب میں یہ لکھا تو ہماری کتاب میں, ہماری کتابوں سے باہر نکل آئے. سر آپ کنفیوز نہیں ہوتے؟ آپ سائنس کو مانتے ہیں زیادہ, تو جنات کا ذکر بھی ہے اس لحاظ سے. جنات بھی قرآن پاک میں ہے. پہلے ایک بات مکمل کر لوں, یہ ساری مکس ہو جائیں گی, یہ ساری مکس ہو جائیں گی تو پھر ایک بھی سمجھ نہیں آتی. وہ جنات کا بھی بعد میں ذکر کرتے ہیں. جب انسان پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ خون جمتا ہے. جب خون جمتا ہے تو اس میں سب سے پہلی روح تو وہ آ جاتی ہے نا جو روح جمادی ہے, جمادات میں. پھر وہ خون کا جو لوتھڑا ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے, بزگا. ٹھیک ہے, وہ جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس میں روح نباتی آ جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کی پیٹ میں پوری شکل لے چکا ہوتا ہے, خوراک لے رہا ہوتا ہے, اس میں روح حیوانی ہوتی ہے. یہاں تک بچہ فوت ہو جائے, نماز جنازہ نہیں ہوتی. بچہ پیدا ہو, سانس لے, چونکہ اس میں روح انسانی آ چکی ہوتی ہے, پھر اس کی نماز جنازہ ہے. یہ فرق ہے. روح انسانی کے نکلنے کا جو مطلب ہے وہ ہے موت, لیکن باقی روحیں قبر جنا دی جیوے یا نور سے نوری ہوتی ہیں یا نار سے ناری ہوتی ہیں. وہ جو نور سے نوری ہوتی ہیں وہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں, وہ جو نار سے ناری ہوتی ہیں جلا دی جاتی ہیں یا کسی طرح, تو وہ جو ہیں وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں. اسی طرح انسان کا جو 3 parts آف دا مین ہے, 7 اسپرٹس کا 7 ہیون سے تعلق ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ قلب, روح, سری, خفی, اخفا, انا, نفس, 7. خلد, دارالسلام, دارالقرار, عدن, نعیم, ماوا, فردوس, 7 جنتیں. اسی طرح 7 جہانوں کا. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے ہم نے 7 صبح آسمانوں میں 7 راستے پیدا کیے, جس میں سے 3 کا جو ہے ہم نے علم دیا اپنے بندے ذوالقرنین کو. ٹھیک ہے, جہاں ذوالقرنین کا ذکر. تو وہ جو 3 صباب ہیں وہ 7 راستے ہیں. کبھی زندگی رہی نا تو اس کے اوپر, یہ جو تھا نا اسٹیفن ہاکنگس, یہ پاگل نہیں تھا. یہ بار بار کہتا ہوا یہ مر گیا کہ کائنات سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا, کہیں کوئی بڑی مخلوق ہوئی تو وہ آپ کو کیپچر کر لے گی, وہ پورا سیارہ ہی کیپچر کر لے گی. پھر کبھی صحیح زندگی رہی تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں ہو سکتا ہے کسی پورٹل کے تھرو ہی آ جائیں.
یہ بات مجھے لمبی کہ کہانی آپ ہے. کو بس سنتے رہیں اور یہ کہ میں خود بھی ویور بنا ہوں اس ٹائم ایز اے ہوسٹ سے میں ویور بن گیا ہوں آپ کو سن رہا ہوں. میں تو عام سا آدمی ہوں جی, لیکن یہ ہے کہ میں یہ چونکہ علم ہے نا, رسالت مآب سرکار ختمی ہے مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا نا مدینۃ العلم والی بابھا. ٹھیک ہے, یہ نالج ہے. نالج اور انفارمیشن میں بہت فرق ہے. ہم لوگ انفارمیشن گین کر رہے ہیں, نالج نہیں گین کر رہے. نالج گین نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, نالج جہاں سے ملنا ہے وہ مدینۃ العلم کی خیرات ہے. بے شک. اور مجھے اس بات کا میرے ایمان کی حیثیت تک وہ پلیٹو کا ایک جملہ ہے کہ ایز مچ ایز آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ. جتنا زیادہ میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں, جتنا جانتا جاتا ہوں, مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. جب انسان اس کے اوپر جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائے, جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ میں نے کچھ جاننا ہے, کچھ سمجھنا ہے, تو پھر انسان سیکھتا چلا جاتا ہے. یہ ایٹرنٹی کا سفر ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور جس دن انسان کو یہ لگتا ہے نا کہ مینوں آ گیا ہوں, میں اپنے کام دا ماسٹر ہوں, اس کے بعد ڈکلائن ہے. بالکل. اچھا شاہ جی, کچھ مختلف طرح کے لوگ ہیں, ہر بندے کا مائنڈ ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں بے شک وہ مسلم نہ بھی ہوں, یہ بھی وہ سوچتے ہیں کئی لوگ ایسے کہ ہم اگر پیدا ہوئے ہیں, دنیا میں آئے ہیں, آ گئے ہیں, اور دنیا میں جو کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں, یہ تو پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے. تو پھر جو کر رہے ہیں وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کیا؟ جو ہم سے ہو جاتا ہے, غلط ہو جاتا ہے, صحیح ہو جاتا ہے. تقدیر اللہ نے یقیناً لکھ دی ہے, لیکن تقدیر کو سمجھنا پڑے گا. یہ آپ نے وہ ٹاپک چھیڑا ہے بالکل ویڈیو کے آخری حصے میں کہ یہ اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا. میں نہیں, اس کو سر نیکسٹ میں 2-4 منٹ میں اس کو سم اپ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ جو تقدیر ہے نا, کیونکہ ہم لوگ بھی تقدیر, زوڈیک بیسیکلی تقدیر ہے, زوڈیک سائنسز بیسیکلی تقدیر کی سائنسز ہے نا, لیکن ہم تقدیر کے کون سے حصے پہ بات کرتے ہیں اور تقدیر کے کون سے حصے پہ بات نہیں کر سکتے, اس کے اوپر ذرا سمجھانا ایک لمبی بحث ہو جائے گی, وہ 20-25 منٹ وہ لے جائے گی. تو یہ گھنٹے سوا گھنٹے کی ویڈیو اگر آپ نے سر, میں آپ کے ساتھ اس پہ ٹاپک کروں گا. یہ کوشچن اس لیے دیا, میں چاہوں گا اسکرین پہ پارٹ 2 اس کا آئے, لکھا ہوا اور کنٹینیو لکھا ہے, ٹو بی کنٹینیو. ہم سید حضرت جعفری صاحب کے ساتھ یہ سوال میں اگلے ولاگ میں رکھوں گا. آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی کچھ سوالات ہیں تو میں چاہوں گا آپ کمنٹ میں ہمیں لکھیں کہ جی یہ سوال میرا ہے, سید حضرت جعفری صاحب سے کریں. اپنے حوالے سے بھی آپ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا سا انفارمیشن کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں. یہ بہت ضروری ہے میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, ہم سب کے لیے بھی, کیونکہ قابل انسان جب ہمارے سامنے مل جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ پھر آگے ہماری نہیں سر, ہمارے لیے خاص ہیں, ہمارے ٹیچر بھی ہیں, ہم آپ کو مانتے ہیں. میں ہی کیا آڈینس بھی مانتی ہے, سب پڑھتے ہیں آپ کہ کمنٹس وغیرہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بڑا زبردست لوگوں کی کہ اپریسیشن ہوتی ہے اس کے اوپر. سر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے آتا نہیں ہے اتنا, لیکن جتنا تھوڑا بہت اللہ نے مجھے دیا ہے میں ضرور بات کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ یہاں دے کے جانا ہے, دنیا سے جانا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو کم از کم مالک کو یہ تو جا کے کہہ سکے نا کہ مالک میں نے جتنا مجھے آتا تھا میں نے بتانے کی کوشش کی ہے. بالکل ایسے ہی سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ناظرین آپ کو ملیں گے سید حضرت جعفری صاحب کے ساتھ. ان کی ریسرچ زوڈیک جو ہے اس کا ویٹ کیجیے گا, وہ بھی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ دیکھیں گے. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حضرت جعفری صاحب کو دیں اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.